بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آج کا ہمارا لیسن اسلامک اسٹڈی CSS چیپٹر 1 کا پارٹ 6 انٹروڈکشن ٹو اسلام، تعارف اسلام ہے۔ عزیز طلبہ، پچھلے لیسن میں ہم نے پڑھا تھا عقیدہ توحید۔ عقیدہ توحید کا دوسرا حصہ اس کے ساتھ ہے، وہ ہے رسالت، عقیدہ رسالت۔ عقیدہ توحید کے بغیر عقیدہ رسالت کا کوئی وجود نہیں۔ توحید کے بعد اسلام کا دوسرا بنیادی عقیدہ رسالت ہے، جس پر ایمان لائے بغیر کوئی شخص مسلمان نہیں ہو سکتا۔ رسالت پر ایمان سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں تک اپنا پیغام پہنچانے کے لیے انبیاء رسول کا جو سلسلہ اختیار کیا ہے اس کو برحق مانا جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی انبیاء رسول مبعوث فرمائے سب کو برحق مانا جائے، بحیثیت رسول ان میں کوئی تفریق نہ کی جائے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا آخری رسول اور نبی مانا جائے۔ آپ کی شریعت پر عمل کیا جائے جس نے سابقہ تمام شریعتوں کو منسوخ کیا۔ لٹرل میننگ آف رسالت۔ رسالت کا پرافٹ ہوڈ کا لغوی معنی کیا ہے؟ رسالت کا لغوی معنی ہے پیغام اور پیغام پہنچانا۔ رسول کے لفظی معنی پیغمبر، قاصد، ایلچی کے ہیں۔ نبوت کا لفظی مطلب خبر، اور نبی کا لفظی معنی خبر دینے والا۔ ڈیفینیشن آف پرافٹ ہوڈ۔ رسالت کے اصطلاحی معنی کیا ہیں؟ اصطلاحی معنی میں رسالت کا معنی اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچانا ہے۔ اسلامی اصطلاح میں رسول اس شخص کو کہا جاتا ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے احکام کی تبلیغ کے لیے اپنی مخلوق کی طرف بھیجا ہو۔ رسول کو نبی کہا جاتا ہے، نبی کے معنی خبر دینے والا، اور نبوت کا لفظی معنی خبر دینا۔ چونکہ رسول لوگوں کو اللہ کے احکام سے آگاہ کرتا ہے اس لیے اسے نبی کہا جاتا ہے۔ رسول اور نبی ہم معنی اصطلاحیں ہیں، فرق صرف اتنا ہے کہ رسول صاحب شریعت اور کتاب ہوتا ہے، جبکہ نبی کے لیے صاحب شریعت کتاب ہونا ضروری نہیں۔ نبیوں اور رسولوں پر اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے اپنے احکامات نازل فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِي بِإِذْنِهِ مَن يَشَاءُ۔ کسی بشر کا مقام نہیں کہ اللہ اس سے کلام کرے، مگر ہاں یا تو وحی سے، یا کسی پردے کے پیچھے سے، یا فرشتے قاصد کے ذریعے سے، سو وہی پہنچا دے اللہ کے احکام سے جو اللہ کو منظور ہو۔ عقیدہ رسالت کی ضرورت، نیڈ آف رسالت، نیڈ آف پرافٹ ہوڈ۔ اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں پر احسان کر کے ان میں اپنے رسول مبعوث کیے جنہوں نے توحید کے پرچم تلے لوگوں کو اکٹھا کیا۔ اللہ تعالیٰ کا یہ احسان کسی ایک قوم کے لیے مخصوص نہیں، بلکہ اس نے ہر قوم میں رسول بھیجا تاکہ لوگوں کو ضلالت سے نکال کر نور ہدایت کی طرف لائے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، اور ہم نے ہر قوم میں رسول بھیجا ہے۔ امپورٹنس آف رسالت۔
رسالت کی اہمیت۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے انسانوں میں سے رسول بھیجے، کیونکہ انسان کی رہنمائی کے لیے انسان ہی رسول ہو سکتا ہے۔ رسالت کی ضرورت درجہ ذیل وجوہات کی بنیاد پر ہوتی ہے۔ نمبر 1، پرپز آف لائف، مقصد حیات سے آگاہی۔ انسان کی سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ وہ صحیح راستوں کے بارے میں واقفیت حاصل کرے، اسے زندگی کا مقصد معلوم ہو، اسے معلوم ہونا چاہیے کہ زندگی کی حقیقت کیا ہے، زندگی کے یہ سامان کس نے اور کیوں عطا کیے۔ زندگی محض کھانے پینے اور سانس کی آمد و رفت کا نام نہیں۔ انسان کی سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ انسان کو اس بات کا صحیح علم ہو کہ جس نے اسے زندگی کا ساز و سامان بخشا ہے اس کی مرضی کیا ہے، اس کی خوشنودی کن کاموں میں ہے۔ روحانی اصلاح، اسپرچول ریکٹیفیکیشن۔ رسول اور نبی کا کام انسان کی اصلاح ہے۔ وہ اس لیے انسان جسے عقل اور دانش، ارادہ، سوچنے اور سمجھنے کی قوت عطا کی گئی ہے، اپنے اعمال میں آزاد اور خود مختار رہے، اور اسی سبب سے وہ اشرف المخلوقات کا مقام رکھتا ہے۔ لیکن اگر انسان اپنے ارادے کی ذاتی سے کام لے کر جو چاہے کرنے لگے تو معاشرے میں فساد اور بگاڑ پیدا ہونا لازمی اور یقینی ہے۔ ارادے کی اصلاح کے لیے دل کی اصلاح ضروری ہے، اور یہی وہ کام ہے جو انبیاء اور رسول انجام دیتے ہیں۔ نمبر 3، رائٹ پاتھ، صحیح راستے کا تعین۔ انسان کی نہایت اہم ضرورت یہ ہے کہ وہ صحیح راستے یعنی صراط مستقیم سے واقف ہو، اسے نیکی بدی کی پہچان ہو، اسے معلوم ہونا چاہیے کہ نیکی اختیار کرنے اور برائی کے راستے پر چلنے کا کیا فائدہ ہے، برائی اختیار کرنے اور اس کے راستے پر چلنے کے کیا نقصانات ہیں۔ انسان خود اپنے حقیقی نفع نقصان سے پوری طرح واقفیت حاصل نہیں کر سکتا، اور نہ ہی زندگی کی حقیقی مقصد کو خود بخود سمجھ سکتا ہے۔ وہ تو اس بات سے بھی واقف نہیں کہ دنیا میں وہ کہاں سے آیا اور موت کے بعد کہاں جانا ہے، اور وہاں اس کے ساتھ کیا معاملات پیش آنے والے ہیں۔ ان تمام تر سوالات کے جواب کسی رہنما کے بغیر معلوم ہونا ناممکن اور محال ہے۔ پریکٹیکل ماڈل، عملی نمونہ۔ نبی اور رسول بے داغ سیرت کے مالک ہوتے ہیں۔ اخلاق و کردار کے لحاظ سے وہ بہت ہی اونچے مرتبے پر فائز ہوتے ہیں۔ وہ سیرت کردار، عقل و دانش کے لحاظ سے اپنے زمانے کے بہترین انسان ہوتے ہیں۔ جو کہتے ہیں اس پر عمل کرتے ہیں۔ دراصل نبی احکام الہی کا شارع ہوتا ہے، تشریح کرنے والا ہوتا ہے، امت کا معلم اور مربی ہوتا ہے۔ امت کے لیے نمونہ تقلید اپنے نبی کی حیات طیبہ ہوتی ہے، کیونکہ پیغام الہی فرشتوں کے ذریعے بھی بھیجا جا سکتا تھا، مگر محض پیغام بھیجنے سے مقصد پورا نہیں ہو سکتا۔ رسول کی خصوصیت، کوالٹیز آف اے پروفٹ۔ نمبر 1 ہے ہیومینٹی، بشریت۔ رسول بشر ہوتا ہے اور اسی قوم کے مردوں میں سے ہوتا ہے جس قوم میں وہ مبعوث ہوتا ہے۔ وہ کوئی فوق البشر ہستی نہیں ہوتا، اور نہ ہی وہ فرشتوں یا جنوں کے گروہ سے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ۔ اے نبی، آپ سے پہلے ہم نے جو رسول بھیجے تھے وہ سب انسان ہی تھے اور انہی بستی کے رہنے والوں میں سے تھے، اور ہم ان کی طرف وہی بھیجتے رہے۔ دوسری جگہ اللہ فرماتے ہیں لو کان فی الارض ملائکۃ یمشون مطمئنین
لنزلنا علیہم من السماء ملکا رسولا، اے نبی کہہ دیجئے اگر زمین پر فرشتے ہوتے اور وہ چلتے تو ہم آسمان سے فرشتوں کو ہی رسول بنا کے بھیجتے، کیونکہ زمین پر انسان بستے ہیں اس لیے ہم نے انسانوں میں سے ہی رسول بھیجے۔ ایکسیپشنل کوالٹیز، رسول غیر معمولی صفات کا حامل ہوتا ہے۔ اگرچہ رسول بشر ہوتا ہے لیکن غیر معمولی صلاحیتوں اور ممتاز اوصاف حمیدہ کا مالک ہوتا ہے۔ ویسی صلاحیتیں اور اوصاف دوسرے انسانوں میں نہیں پائے جاتے۔ وہ انتہائی پرکشش شخصیت کا مالک ہوتا ہے، لوگوں کا بے حد خیر خواہ ہوتا ہے، بچپن سے ہی اعلیٰ کردار کا مالک ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے جب منصب رسالت سرفراز فرماتا ہے تو وہ اپنے مشن کی انجام دہی کے لیے اپنی جان تک کی قربانی سے دریغ نہیں کرتے۔ وہ صبر استقلال میں بے مثال ہوتا ہے، بڑی سے بڑی مشکلات میں وہ ڈگمگاتا نہیں۔ رسالت وہبی منصب ہے، اکتسابی نہیں۔ رسالت از ڈیوائن، رسالت کا منصب وہبی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے یہ منصب عطا کرتا ہے، اور وہی بہتر جانتا ہے کہ اس منصب جلیل پر کسے سرفراز کرنا ہے۔ کوئی انسان یہ منصب اپنی محنت، جدوجہد، عبادت، ریاضت سے حاصل نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس ان اللہ سمیع بصیر۔ اللہ تعالیٰ منتخب کرتا ہے رسول اپنے فرشتوں میں سے پیغام پہنچانے کے لیے، اور انسانوں میں سے اللہ تعالیٰ رسول بناتا ہے۔ بے شک اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ دوسری جگہ اللہ فرماتے ہیں اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ، اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ وہ اپنی رسالت کسے سونپتا ہے۔ فری فرام سن، رسول معصوم عن الخطا، ہر نبی رسول ولادت سے لے کر رحلت تک گناہوں اور خطاؤں سے معصوم ہوتا ہے۔ اس کی ساری زندگی اللہ تعالیٰ کی خصوصی نگہداشت میں گزرتی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد سے ظاہر ہوتا ہے وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّکَ فَإِنَّکَ بِأَعْیُنِنَا، اے نبی اپنے رب کے فیصلہ آنے تک صبر کیجئے، یقیناً آپ ہماری نگہداشت میں ہیں۔ وردی آف اوبیڈینس، قابل اطاعت، قرآن کی روح سے نبی کی مکمل اطاعت پیروی ضروری ہوتی ہے، ایسا سمجھنا شرط ایمان ہے۔ دین و شریعت کے ضمن میں نبی جو کچھ بھی کہتا ہے، ایک مومن کا فرض ہے کہ اس کی تکمیل میں چون چرا نہ کرے، مصلحت خواہ اس کی سمجھ میں آئے یا نہ آئے، ہر صورت یقین رکھے کہ وہ خیر ہی خیر ہے اور سراپا حق ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِهِ، اور ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا سوائے اس کے کہ اللہ کے اذن کی بنا پر اس کی اطاعت کی جائے۔ کمنٹیٹر آف بک آف اللہ، شارح کتاب اللہ، اللہ تعالیٰ کی شریعت کیونکہ ہمیشہ رہنے کے لیے ہے، لہذا کتاب اللہ میں زیادہ تر زور اصولوں پر دیا گیا ہے۔ اللہ کے پیغمبر کے ذمہ ہے کہ وہ ان احکامات کی تشریح اور توضیح کرے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، اور ہم نے یہ ذکر تمہاری طرف اس لیے نازل کیا تاکہ تم لوگوں کو ہدایت واضح کر کے بتاؤ جو ان کی طرف اتاری گئی ہے۔ ماسٹر اینڈ گائیڈ، معلم و مربی، اللہ تعالیٰ حضور کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ
بلا شبہ اللہ نے مسلمانوں پر احسان فرمایا کہ خود انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو انہیں اس کی آیات پڑھ کے سناتا ہے اور ان کو پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ اس آیت کے مطابق رسول کے بھیجنے کے، رسول کی بعثت کے 3 اہم مقصد ہیں: کتاب الہی کی تلاوت کرنا، تعلیم دینا، لوگوں کا تزکیہ نفس کرنا، لوگوں کو نفس کو پاک کرنا، اور قرآن کی منشا کے مطابق کام کرنے کی حکمت سکھانا۔ لیڈر اینڈ رول ماڈل، پیشوا اور نمونہ تقلید۔ اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو امام و پیشوا عادی رہنما بنایا، یعنی نبوت اور وحی سے سرفراز ہونے کے بعد ان کی ذات مجسم ہدایت اور رہنمائی اور امامت کے لیے خاص ہو جاتی ہے۔ ان کی بعثت اسی لیے ہوتی ہے کہ لوگوں کی رہنمائی فرمائیں، ان کی ضلالت و گمراہی سے بچائیں، اور جس امت میں مبعوث ہوتے ہیں ان کے سامنے ہدایت رہنمائی کے 2 چراغ کتاب اللہ سنت رسول روشن ہوتے ہیں، جن کی روشنی مل کر ایک ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا، اور تمہارے لیے رسول اللہ میں بہترین نمونہ تقلید ہے، بہترین اسوہ حسنہ ہے ہر اس شخص کے لیے جو اللہ اور یوم آخرت کی امید رکھتا ہے۔ آربیٹریٹر اینڈ جج، قاضی اور حکم۔ قرآن مجید میں بے شمار جگہوں پر اس امر کی وضاحت کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کو قاضی اور حکم مقرر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ الْحَقَّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ، اے نبی ہم نے تمہاری طرح حق کے ساتھ کتاب نازل کی تاکہ لوگوں کے درمیان تم فیصلہ کرو جیسا کہ اللہ نے تمہیں دکھایا۔ یہ انبیاء کرام ہی تھے جو لوگوں کے درمیان رہتے اور ان کے درمیان ان کے جھگڑوں کا فیصلہ کرتے۔ تو نبی کی حیثیت ایک حاکم کی بھی ہے اور قاضی کی بھی ہے، وہ دنیا کے معاملات کے اندر بھی ان کے حاکم اور قاضی ہیں، اور دین کے معاملات کے اندر بھی حاکم۔ فیتھ ان فائنلٹی آف پرافٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عقیدہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ انٹروڈکشن، تعارف۔ ختم نبوت سے مراد کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے انبیاء کرام کی بعثت کا سلسلہ اختتام پذیر ہوا۔ عقیدہ ختم نبوت اسلام کے عقیدہ رسالت کا لازمی جزو ہے۔ تمام انبیاء پر ایمان لانا ضروری ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے پر ایمان لانا بھی ضروری ہے۔ ختم نبوت پر یقین اتنی ہی اہمیت کا حامل ہے جتنا کہ ایمان کے دوسرے عقائد پر، کیونکہ اس کی زبانی قبولیت اور قلبی تصدیق کے بغیر اسلام کے دائرے میں داخل ہونا باطل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے آخری رسول ہیں جو تمام انسانیت کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت دائمی اور تمام زمانوں اور مکان کے لیے نافذ العمل ہے۔ لٹرل میننگ آف ختم نبوت، ختم نبوت کے لغوی معنی۔ خاتم کے معنی مہر لگانا، منسلک کرنا اور انجام کی طرف لے جانا، تفویض شدہ کام کی انجام دہی کرنا۔ ڈیفینیشن، اصطلاحی معنی ختم نبوت کا۔ ختم نبوت کا اصطلاحی معنی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری رسول ہیں۔ جو سلسلہ نبوت کا اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم سے شروع کیا
وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اختتام پذیر ہوا۔ آپ کی نبوت تمام زمانوں کے لیے ہے اور تمام دنیا کے لیے ہے۔ وہ ساری کائنات کے رسول ہیں، تمام زمانوں کے لیے ہیں۔ ان کی رسالت کسی علاقے یا کسی زمانے کے لیے نہیں بلکہ پوری دنیا کے لیے ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ کہ نبی ہم نے آپ کو سب انسانوں کے لیے مبعوث فرمایا۔ Belief in the finality of Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم in قرآن۔ عقیدہ ختم نبوت قرآن میں ارشاد باری تعالیٰ ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ لوگوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں مگر وہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں۔ Belief in the finality of Prophet ﷺ in احادیث۔ عقیدہ ختم نبوت حدیث صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں آپ وسلم کو فرمانا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں اور میرے بعد میں خاتم النبیین ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اور آپ نے یہ بھی فرمایا انا آخر الانبیاء وانتم الامم، میں آخری نبی ہوں اور تم آخری امت ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کی قیادت انبیاء کیا کرتے تھے، جب بھی کوئی نبی وفات پاتا دوسرا نبی اس کا جانشین ہو جاتا، مگر میرے بعد کوئی نبی نہ ہوگا، صرف خلفاء ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری اور مجھ سے پہلے گزرے ہوئے انبیاء کی مثال ایسے ہی ہے جیسے ایک شخص نے ایک عمارت بنائی اور خوب حسین جمیل بنائی، مگر ایک کونے میں ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی۔ لوگ اس عمارت کے گرد پھرتے اور اس کی خوبی پر حیرت کا اظہار کرتے اور کہتے یہ اینٹ کیوں نہیں رکھی؟ تو وہ اینٹ میں ہوں، میں خاتم النبیین ہوں۔ ڈسٹنگوشنگ کوالٹیز آف ہولی پرافٹ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رسالت محمدی کی امتیازی خصوصیات۔ سب سے پہلی خصوصیت ہے یونیورسل، عالمگیریت۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی رسول مبعوث فرمائے ان کی رسالت اپنی اپنی قوم کے لیے مختص تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام سب اپنی اپنی قوم کی طرف مبعوث ہوئے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دور فرعون میں بھیجا گیا تاکہ بنی اسرائیل کو ان کے مظالم سے نجات دلائیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کی طرف بھیجا گیا، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت پوری بنی نوع انسان کے لیے ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے نبی کہہ دیجئے اے لوگو یقیناً میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں۔ اور دوسری جگہ فرمایا وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، اور ہم نے آپ کو تمام انسانوں کے لیے بشیر نذیر بنا کر بھیجا۔ فائنلٹی آف پرافٹ ہوڈ، ختم نبوت۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی اور رسول ہیں۔ نبوت اور رسالت کا جو سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا وہ آپ پر ختم ہوا۔ آپ کے بعد کوئی نبی یا رسول قیامت تک نہیں آئے گا۔ آپ وسلم کی رسالت قیامت تک تمام انسانوں کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں لیکن اللہ کے رسول اور خاتم الانبیاء ہیں۔ کمپلیشن آف ریلیجن، تکمیل دین۔ دین کے بنیادی اصول و عقائد تو تمام رسولوں کے ایک ہی تھے،
لیکن شریعت ارتقا پذیر رہی۔ نئے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے نئے شرعی احکامات آتے رہے تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت میں دین کی تکمیل ہو گئی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج میں نے تمہارے لیے دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت تمام کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو دین پسند کر لیا۔ پروٹیکشن آف ہولی قرآن، حفاظت قرآن۔ سابقہ رسولوں پر اتاری کی چند کتابیں آج موجود ہیں، لیکن وہ بھی اس حال میں ہیں کہ ان میں اکثر تبدیلیاں اور اضافے کیے جا چکے ہیں۔ رسالت محمدی کی یہ امتیازی خصوصیت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب قرآن مجید بالکل اسی شکل میں موجود ہے جس میں یہ اتاری گئی تھی، کیونکہ یہ کتاب قیامت تک انسانوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ بھی خود لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، بے شک ہم نے ذکر یعنی قرآن کو نازل کیا اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اتھینٹک اینڈ کمپریہنسو آف سیرت طیبہ، مستند اور جامعیت سیرت طیبہ۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء اور مذاہب میں ممتاز اور یکتا نظر آتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ آپ وسلم کی لائی کی کتاب کی طرح آپ کی سیرت بھی محفوظ ہے، جس سے ہم زندگی کے ہر دور میں رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں۔ بچپن سے لے کر آخری سانس تک جتنے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی چیز کا حکم دیتے ہوئے سنا یا کسی چیز سے منع کرتے ہوئے سنا، جن کی ایک عظیم تعداد نے سب کچھ یاد رکھا اور بعد کی نسل تک پہنچایا۔ قرآن میں ارشاد ہوتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ بے شک نبی کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ کینسلیشن آف دی فارمر وے آف لائف، نسخ مذاہب سابقہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی کتابیں آئیں، مذہب آئے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ آخری رسول ہیں، آخری نبی ہیں، تو انہوں نے سارے مذاہب کی کتابوں کو، ان کے رسولوں کی ٹیچنگ کو منسوخ کر دیا، اور جو احکامات اللہ نے پچھلی کتابوں میں اتارے تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے اس باقی رکھنا تھا، تو قرآن کے اندر نازل کر کے اللہ نے ان احکامات کو محفوظ رکھا۔ جو نہیں محفوظ رکھنے تھے، جن کو ویلڈ نہیں تھے، ان کو اللہ نے منسوخ کر دیا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامَ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، جو اسلام کے علاوہ کوئی دین چاہے گا اللہ اس کو ہرگز قبول نہیں کرے گا اور وہ آخرت میں خسارہ پانے والوں میں سے ہوگا۔ Prophecies about the Holy Prophet ﷺ in the previous books، پچھلی کتابوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر۔ جتنے بھی رسول آئے ہیں وہ سب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پریڈکشن، ان کی پیش گوئی کرتے رہے ہیں۔ آپ کا نام پچھلی ہر کتابوں میں آیا ہے اور احمد کے نام سے پچھلی کتابوں میں آپ کا ذکر کیا گیا ہے۔ بے شمار تبدیلیوں کے باوجود بھی پچھلی کتابوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پروفیسیز، ان کا ذکر موجود ہے اب بھی۔ اس کی ٹرانسلیٹ کر کے اس کے لفظ کو چینج کر دیا گیا ہے، لیکن موجود ان کا ذکر اب بھی تورات میں، زبور میں، انجیل میں اور دوسری کتابوں میں موجود ہے۔ یہ بائبل کی ایک ورس ہے، حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں if you love me keep my commandments and I will pray the Father he shall give you another comforter that he may abide with you forever۔ یہ بک آف جان چیپٹر نمبر 14، 15 اور 16 ورس نمبر ہے۔ Another comforter mean
another prophet, کہ جو ہمیشہ کے لیے آپ کے ساتھ رہے گا. یہاں انہوں نے اللہ کا ترجمہ، اللہ کی ٹرانسلیشن فادر سے کی ہے. دوسری ورس ہے Nevertheless, I tell you the truth. It is expedient for you that I go away. For if I go not away, the Comforter will not come unto you. But if I depart, I will send him unto you. And when he will come, he will reprove the word of sin and of righteousness, of judgment. یہاں بھی اس ورس میں کے اندر بھی کمفرٹر کا ورڈ یوز کیا ہے جو احمد کے لفظ کو ٹرانسلیٹ کیا گیا ہے. تو بیٹا یہ تھا آج کا ہمارا لیسن. آئی ہوپ یو آل انڈرسٹوڈ. انشاءاللہ نیکسٹ لیسن میں ہم باقی عقائد پر ذکر کریں گے. اللہ حافظ.